بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. وقال الله تبارك وتعالى: لتكون كلمة الله هي العليا. میر جمع احباب، حال دل کہہ لے، پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے. حضرات دی وقار، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، میری جماعت کے بزرگ معزز علماء کرام، میں اہل حدیث یوتھ فورس کا ادنا سا خادم ہونے کی حیثیت سے مسلک کتاب و سنت کا ادنا سا خادم اور جماعت حقہ کا ادنا سا نوکر ہونے کی حیثیت سے اپنے درد دل کو آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. اپنے نظریے کو اور اپنے آبا کے نظریے کو، کہ اگر میرے آبا کا نظریہ صحابہ والا اور محدثین کی جماعت والا نہ ہوتا تو احسان الہی ظہیر کے بیٹے کا اعلان یہ ہے: اللہ کی قسم اپنے آبا کے نظریے کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھتا. لیکن شرح صدر کے ساتھ اور اپنے آپ کو اور اپنے آبا کو خطا کا پتلا مانتے ہوئے یہ بات علی وجہ البصیرہ کہہ سکتا ہوں: ہم نے حضرت شہید سے اور اپنے والد گرامی سے جس نظریے کو حاصل کیا ہے وہ نظریہ صحابہ سے لے کر اسماعیل سلفی تک اور اسماعیل شہید تک اللہ کے فضل و کرم سے اہل اسلام، اہل حدیث کی تاریخ میں ملتا ہے. وہ نظریہ کیا ہے؟ وہ نظریہ ابھی بزرگ نظم پڑھ رہے تھے اور اسی دوران میں نے اپنے خطاب کے عنوان کا انتخاب کیا کہ علامہ شہید اور یزدانی شہید کے پیغام کو، ان کے نظریے کو، ان کے مشن کو زندہ رکھیں گے، اس کے ساتھ پاسداری کریں گے. میں نے ایک عرصہ قبل میں اکثر یہ بات بیان کرتا ہوں، اپنے والد گرامی ان سے استفسار کیا تھا اور وجود جماعتی زندگی کے اندر، تنظیمی زندگی کے اندر اختلافات کئی مرتبہ انسان کو ایسے موڑ پر لے آتے ہیں کہ جب انسان حوصلہ اس کا پست بھی ہو جاتا ہے، حوصلہ شکنی کا شکار بھی ہو جاتا ہے، دل پہ چوٹ بھی لگتی ہے. میں نے اپنے والد سے سوال کیا تھا: آپ نفاذ اسلام کی بات کرنے والے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اپنے سینے کے اندر نفاذ اسلام کو، اس مشن کو سرایت کیا ہوا، جذب کیا ہوا. نفاذ اسلام کی جدوجہد کرنا، اللہ رب العزت کے کلام کو زمین پہ نافذ کرنے کی کوشش کرنا، اللہ کی زمین پہ ان الحکم الا للہ کے تحت اللہ کی زمین پہ اللہ کی حکمرانی کے لیے تغودو کرنا، یہ ہم نے اپنے باپ سے گڈی کے اندر حاصل کیا. ہمیں لوگ طعنہ زنی کرتے ہم پہ، اور ہمارے حوصلوں کو پست کرنے کے لیے ہم پر یہ بات طعن کے تیروں کو برسایا کرتے اور کہا کرتے: کیا نفاذ اسلام کرتے ہو؟ تمہارا نظریہ کیا؟
تمہارے پاس ہے کیا؟ مجھے یاد ہے میں نے اپنے والد سے پوچھا، میں نے کہا لوگ سوال کرتے ہیں تمہارے پاس ہے کیا؟ تم کیا نفاذ اسلام رٹا رٹایا بیان کرتے ہو؟ اللہ کے فضل و کرم سے شرح صدر پہلے بھی حاصل تھا، لیکن کئی مرتبہ انسان سوال کرتا ہے اطمینان قلب کے لیے، جواب اپنے والد سے جو سنا وہی آج آپ کو بیان کرنے کے لیے آیا ہوں۔ وہی اللہ کے فضل سے اہل حدیث کا نظریہ بھی ہونا چاہیے اور وہی مجھ گناہگار کا نظریہ۔ انہوں نے کہا آئندہ کوئی سوال کرے اور پوچھے تمہارا نظریہ کیا ہے، تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، تو اس کو جواب میں کہنا ہے ہماری زندگی کا مقصد لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے کلمے کو اس زمین کے اوپر سربلند کیا جائے، اور یہی اہل حدیث کا نظریہ ہونا چاہیے۔ نہ کسی کی پرواہ، نہ کسی کی ہیبت کی پرواہ، نہ کسی کے روب کی پرواہ، نہ کسی کے دبدبے کی پرواہ، نہ کسی کے سرمایے کی پرواہ، نہ کسی کی چدراہٹ کی پرواہ، نہ کسی کی جاگیر کی پرواہ، نہ کسی کے عہدے منصب و وزارت کی پرواہ۔ اہل حدیث کا اعلان یہ ہونا چاہیے ہم اگر زمین پہ کسی کو بڑا مانتے ہیں یا کائنات کے ایمان کو مانتے ہیں یا اس کے خدا کائنات کے رب کو مانتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا منہج یہ ہے ساری کائنات روٹ جائے، ساری کائنات منہ پھیر لے، ساری کائنات دشمنی پہ اتر آئے، ساری کائنات ہماری دشمن ہوتی ہے ہو جائے، اگر صرف کائنات کا رب ہمارے پاس ہوگا ہمیں کسی دوسری چیز کی ضرورت و حاجت نہیں۔ اور یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہم نے آزمائشوں کے اندر بھی، پریشانیوں کے اندر بھی، بیماریوں کے اندر بھی اپنے بڑوں سے اسی درس کو حاصل کیا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ زمین پہ ہمیں سنبھالنے والا عرش والے خدا کے علاوہ کوئی دوسرا۔ جب میرے اس پچیدہ ترین وجود کے اوپر کائنات کے رب کی حکومت اور کائنات کے رب کی حفاظت کی میرے اس وجود کو ضرورت ہے، تو یقینی بات یہ ہے پوری کائنات کو بھی رب کے عطا کردہ نظام کی ضرورت ضرور۔ اور اہل حدیثوں آج ضرورت ہے سمجھ، آج پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا کے اندر مسلمان ذلت سے دوچار ہیں، پستی کا شکار، ذلت سے نکلنا چاہتے ہو، پستی سے
باہر نکلنا چاہتے ہو، وہی تیری نہ بیماری، وہی نہ محکمی دل کی، علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے۔ ہماری بیماریوں کا علاج وہ آسمان سے آیا ہے، زمین والوں کے پاس اس کا علاج موجود نہیں موجود۔ آج اس دور پر آشوب کے اندر، اور آج میں سچی بات یہ ہے، بہت خوش ہوں۔ میں صبح جلال پور پیر والا، مغرب کے بعد ملتان، اور ابھی یہاں پر ڈیرہ غازی خان میں نے اس پٹی کے اندر بڑی خیر کو پایا، اور اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے فضل و کرم سے میں یہ بات سمجھتا ہوں، اگر پاکستان کے تمام اضلاع اور پاکستان کے 4 صوبے یہاں پر موجود اہل حدیث نوجوان کا جذبہ پہنچ جائے تو پاکستان کو اسلام کا گہوارہ بننے سے کائنات کی کوئی طاقت روک نہیں۔ اور یہ بات میں نے صرف آج ہی نہیں بلکہ ٹرین مارچ میں اللہ کے فضل و کرم سے اس کا مشاہدہ، اور میں نے گھر جا کر والد گرامی سے کہا تھا، میں نے کہا اللہ رب العزت کا جنوبی پنجاب کی پٹی پہ بڑا احسان ہے، وہاں آج بھی مسلک کتاب و سنت کے فدائی زندہ، لیکن اہل حدیثوں میں یہ بات چاہتا ہوں، تمہارا ہر نوجوان کتاب و سنت کا ٹینک بن کر، کتاب و سنت کا فدائی بن کر میدان عمل میں اس انداز سے کھڑا ہو کہ باطل کی چلنے والی ہوائیں اس کا رخ موڑ نہ سکیں۔ اور میں یہ بات چاہتا ہوں، تمہارے ایمان کی حرارت باطل سے چلنے والے تیروں کو بزم کر کر رکھتے، اور سیکولرزم، لبرلزم اور الحاد تمہارے ایمان کی لہروں کے اندر غرق ہو جائے۔ اور انشاءاللہ اس کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ صحابہ والے ایمان کی۔ علامہ احسان الہی ظہیر، علامہ شہید نے کائنات کی کسی شے کو پرواہ میں لائے، کسی شے کو پرواہ میں لائے بغیر اس اللہ کے فقیر نے اس بات کا عزم کیا، زندگی جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن ہم اس بات کا اعلان کرتے رہیں گے کہ پاکستان کی فضاؤں کے اندر مسلک کتاب و سنت کے جھنڈوں کو گاڑ دیا جائے، اور ہم حضرت شہید جیسا نہ جرت، نہ حوصلہ، نہ ہمت، نہ علم، لیکن انہی کے وارث ہوتے ہوئے یہ بات کہتے ہیں، ہماری یہ زمانیاں مسلک کتاب و سنت کی آبیاری کے لیے لٹ جائیں، ہمیں یہ گوارا ہے، لیکن دین پہ حرف آئے یہ بات گوارا نہیں۔ نعرہ تکبیر، ہمارا عزم ہماری آواز، ہمارا عزم ہماری آواز، ایک اور نعرہ ہے، ہمارا عزم فتح یا شہادت، ہمارا عزم، ہمارا عزم۔ اور میں سچی بات یہ ہے، آج ہم نے دین کو کیا پیش کیا، ہم نے دین کو کیا دیا ہے؟ صحابہ کی طرف دیکھو، حنظلہ کی بیوی کائنات کے امام کی بارگاہ میں کھڑی ہے، اللہ کے رسول، یہ کیسی عورت ہے؟
آج یہ ہماری امت مسلمہ کی بیٹیاں 8 مارچ کو دین کے لبادے کو اتار کر، شریعت کی حدود کو اتار کر بازاروں اور سڑکوں کے اوپر دین بیزاری کا اعلان کرنے کے لیے نکلتی ہے. اور یہاں پر کیسی عورتیں؟ کہا اللہ کے رسول میں کسی شکوے کو لے کے تو نہیں آئی، میرا خامن شہید ہو گیا ہے، مجھے کوئی غم اور افسوس نہیں ہے. اللہ کے رسول وہ کہتی ہوگی اللہ کے رسول غم تو بہت آیا، سر سے سہاگ کی چادر اتر گئی، لیکن رسول اللہ فکر ہے تو اس بات کی فکر ہے کہ میرا خامن حق زوجیت کو ادا کر کر جہاد کے آوازے کے اوپر لبیک کہہ کے نکلا تھا، اس نے غسل کے اندر دیری کرنا گوارا نہیں کی تھی، وہ رب کے راستے میں شہید ہو گیا. پھر کیسی شان ملی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا او حنظلہ کی بیوی فکر نہ کر، میں اسی لیے دیکھ رہا تھا آسمان کے ملائکہ حنظلہ کو غسل دے رہے تھے. اور آج ہمارا ایمان کیسا ہے؟ کیا ہم بھی دین کے لیے اسی طرح اپنا سب کچھ پیش کرنے کا جذبہ رکھنے والے ہیں؟ کائنات کے رب نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں کی جماعت اور وہ صحابہ کی جماعت کیسی عظیم جماعت، لوگوں میں سے ایسے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ، لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ سودا کیا ہے، اپنا آپ اللہ کو بیچ دیا ہے. کیا لیا ہے؟ مال لیا ہے، بینک بیلنس لیا ہے، گاڑی مانگی ہے، شہرت مانگی ہے، بڑی کوئی چودراہٹ مانگی ہے. نہیں، کیا مانگا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، مانگا ہے تو اللہ کی رضا مانگی. اسی لیے میں نے صبح بھی کہا آج کیوں دل شکستہ ہو جاتا، آج کیوں جماعتی زندگی کے اندر محنت کرنی پڑتی ہے، تنظیمی زندگی کے اندر محنت کرنی پڑتی ہے، دین کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. خیال آتے ہیں دلوں میں یار کچھ وقت اپنی اولاد کے لیے کچھ کر لیا ہوتا تو کچھ بن جاتا، کوئی بنگلہ بن جاتا، کوئی کوٹھی بن جاتی. جاؤ اس بڑھیا کو بھی دیکھو، اس عورت کو بھی دیکھو، اس خاتون کو بھی دیکھو، یہ کیسے ایمان والی. انس کی والدہ ہے ام سلیم نام رضی اللہ تعالی، مالک شوہر ہے. انس کی والدہ کے دل کے اندر ایمان نے گھر کر لیا. ایمان وہ امڑ کر باہر آ رہا ہے. مالک لڑتا ہے، ناراض ہوتا ہے، غصہ کرتا ہے، کہتا ہے اصبوت یا ام سلیم ما سبوت ولکنی اسلمت، اور تو صافی ہو گئی ہے، بے ایمان ہو گئی ہے. کہا نہیں، بے ایمان نہیں ہوئی، بلکہ اسلام نے دل میں گھر کر لیا ہے، اسلام کو قبول کر لیا ہے. تو لکن انسا قل اشہد ان لا الہ الا اللہ. اپنے بیٹے انس، ننھے انس کو نصیحت بار بار کرتی ہے، انس لا الہ الا اللہ پڑھ، کہیں باپ کے ہاتھ بیٹا چڑھ نہ جائے، بے ایمان ہو جائے. لوگوں آج تمہارے پاس کیا نہیں ہے رب کا، اور تمہاری دین کے لیے کیا قربان. رسول اللہ کی صحابیہ، بات لمبی، ابو طلحہ سے شادی ہوئی، وہ بھی اس کے اصرار کے اوپر. ابو طلحہ کہتے ہیں اتنا اصرار کیا ایمان نے میرے دل میں گھر کر لیا. لیکن جو بات بتلانا چاہتا ہوں وہ یہ، آج ہمارے پاس حوصلہ نہیں ہے. بچہ وہ دین کا کام کرنے کے لیے نکلا ہے، بھئی اس کو پکڑو، یہ مولویوں کے ہاتھ جا گیا ہے، یہ اب ضائع ہو جائے گا.
اور وہ کیا کہا میرے دل میں خیال آتا رسول اللہ کی بارگاہ کے اندر لوگ تحائف پیش کرتے ہیں، میں رسول اللہ کی بارگاہ میں کیا پیش کر سکتا ہوں؟ کہا پھر خیال آیا میرے پاس تو میری کل کائنات میرا بیٹا انس، اٹھایا رسول اللہ کی بارگاہ میں چلی گئی، رسول اللہ کو کہتی ہے اللہ کے رسول آپ اس کو قبول کر لیجئے، آپ نے قبول کر لیا، اس نے آپ کی خدمت کی، اللہ جنت کے اندر ہمارے لیے کوئی ذخیرہ آخرت بنا دے۔ لوگوں انس کہتے ہیں میں نے 10 سال رسول اللہ کی خدمت کی، میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ تو نے رسول اللہ کا وضو کے لیے لوٹے کو بھرنا ہے، آپ کے لوٹے کو سنبھالنا ہے، آپ کی جوتی کو سیدھا کرنا ہے، وہ رسول اللہ کی خدمت کے اندر اپنے بیٹے کو پیش کرنے والی آج دین تم سے سوال کرتا ہے، اسلام آج یتیم ہو چکا تم سے سوال کرتا ہے، کہاں گئی وہ مائیں جو اسلام کے لیے اپنے بیٹے پیش کرتے ہیں؟ آج سچی بات ہے، آج اسلام کو تمہاری جوانیوں کی ضرورت ہے، تمہاری اولادوں کی ضرورت ہے۔ چاروں طرف سے چار سو سے حملہ اسلام پر، شاعر اسلام پر، شاعر اللہ پر، اور بات کو ختم کرنے کی طرف جا رہا ہوں، سمیٹنے کی طرف جا رہا ہوں۔ ہر حکومت میں اور مولوی صاحب بھی، حضرت صاحب بھی، کبھی کسی کے پیچھے کبھی کسی کے پیچھے، اس نے میرے مدرسے کی کھڑکیاں بنائی ہیں، اس نے میرے مسجد کا محراب تعمیر کروایا ہے، اس نے میری مسجد کا مینار بنایا ہے۔ مولوی صاحب وہ اپنی جگہ پر، لیکن جو دین سے غداری کی ہے اس کا کیا سوال؟ اور آج عالم یہ مدینہ کی ریاست کو تعمیر کیا ہے، آئے دن شاعر اللہ پہ حملے، پچھلی حکومتوں میں بھی ہوتے رہے، اس حکومت میں بھی ہوتے چلے جا رہے، اور نام لیا ہے مدینہ کی ریاست کا۔ ہر کیسے بدبخت ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی نے جب ریاست مدینہ کا آغاز کیا پہلے 5 سال ایسے ہی ان کے ہاں مدینہ کی ریاست کا ماڈل معیشت کے علاوہ کچھ بھی نہیں، اور جبکہ میرا ماننا یہ ہے بھوکا رہنا پڑے رہا جا سکتا ہے، دین سے غداری نہیں۔ صحابہ کو نہیں دیکھا، خود صحابہ بیان کرتے ہیں ایسے دن بھی دیکھے حدیث میں نہ ہوتا نہ بیان، ہمیشہ یہ بات ہے، ایسے دن بھی دیکھے کہ پتے کھا کھا کر ہمیں پکانا بھی بکریوں کی مینوں کی مانند، کوئی اس مجمع میں، اس بڑے مجمع میں کوئی ایک شخص اٹھے اور بتائے اپنی ساری زندگی کے اندر کبھی پتے کھا کر بھی گزارا کیا ہے، کبھی کیا ہے؟ لیکن اس دین کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ شیب ابی طالب میں بھی اور اس کے بعد بھی گزارا۔ اما عائشہ کو آ کے پوچھا عائشہ کچھ کھانے کو ہے؟ کہا اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا میں تو ایسے ہی پوچھتا ہوں، میں نے تو روزہ رکھا 2 مہینے میری ماں کے 2 مہینے کائنات کے سب سے زیادہ افضل اور بہترین شخص کے گھر میں چولہا نہیں جلا۔ کوئی آئے یہاں پر اٹھے اور بتلائے ایسا کوئی ہے؟ اگر وہ اس طرح گزارا کر سکتا ہے تو آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ہر چیز کو معیشت کی اس کا ساتھ کیوں دیا؟ اور معیشت تو ترقی کرے، معیشت کی ترقی، اور آج پھر جو معیشت نے ترقی کی ہے تمہارے سامنے، یہ مدینہ کی ریاست جو خان صاحب نے بنائی ہے، اس مدینہ کی ریاست کے اندر لوگ دین کے قریب نہیں آئے بلکہ دین سے دوری کے راستے ان کو ملے، فحاشی عام، ریانی عام، بددیانتی عام، رشوت عام، سود عام، زناکاری عام۔
اور دوسری طرف میرے نبی کی مدینہ کی ریاست کا عالم، یہاں پہ 3 برس سے زائد گزر گئے اور وہاں پہ 3 دن بھی نہیں گزرے۔ اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو روانہ کیا، جاؤ یمامہ کے گورنر کو گرفتار کر کے لاؤ، سمامہ ہے۔ واقعہ لمبا اور تفصیل بہت، لیکن جو بات میں بتانا چاہتا ہوں کیا، ستون کے ساتھ باندھا، کہا میری طرف دیکھو، کہا کیا دیکھا، اللہ اللہ اللہ، ان تقتل تقتل زاد من وان تنعم تنعم علی شاکر، کہا اللہ کے رسول اگر قتل کرو گے تو ایسے گروہ سے تعلق رکھنے والا ہوں کہ جو میرے قتل کے بدلہ لینے کے لیے ضرور آئیں گے، اور اگر معاف کرو گے تو شکر گزار پاؤ۔ 3 دن کے بعد رسول اللہ نے 3 دن لگاتار ایسا ہوا، رسول اللہ نے کہا یہ بڑا آدمی ہے میرے سامنے، اس کو چھوڑ دو۔ وہ نکلا، کچھ آگے گیا، کھجوروں کے باغ کے پاس سے وضو کر کے واپس پلٹا اور نبی کریم کے بارگاہ میں حاضر ہوا، اور آ کے کیا کہتا ہے، کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس نے 3 دن اللہ کے رسول کی ریاست کو دیکھا، 3 دن، اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کا دل پہلے سے نرم تھا۔ اس نے خود کہا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس نے کہا اللہ کے رسول آج سے پہلے کائنات میں سب سے زیادہ بدترین چہرہ اگر مجھے کسی کا لگتا تھا وہ تو آپ کا لگتا ہے، اور سب سے بدترین بلد اگر کوئی لگتا تھا وہ تو مدینہ کا بلد، سب سے بدترین آپ کا مذہب لگتا تھا۔ اور پھر جواب میں کہا 3 دن رسول اللہ کی ریاست کو دیکھ کر، 3 دن اہل حدیثوں اسی ریاست کا قیام ہم چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں، اور ریاست کو دیکھ کر کہا تھا، ایک کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور دوسرا کیا کہا اللہ کے رسول لیکن آج عالم یہ ہے کائنات میں سب سے زیادہ عزیز چہرہ اگر کسی کا لگتا ہے تو وہ آپ کا، اور سب سے زیادہ عزیز بلد اگر کوئی لگتا ہے تو وہ مدینہ کی بلد۔ اور پھر موضوع نہیں ہے لیکن پھر بھی اہل حدیث کا منہج ضرور بیان۔ پھر سوال کیا، کہا عمرہ کے ارادے کے لیے نکلا تھا، اب آپ بتلائیں کہ عمرے کے لیے جاؤں کہ جاؤں اور کیسے جاؤں۔ مانا مفہوم یہ ہے اسلام کو قبول کرنے کے بعد اتباع بھی اگر کسی کی کرنی ہے، مدینہ کی ریاست کے قیام کے بعد نظام بھی اگر کسی کا لاگو کرنا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اہل حدیث کے نوجوانوں اس عزم کے لیے میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہو، قربانیاں دینی پڑی دینے کے لیے تیار ہو، دفاع دین کے لیے صحابہ کے منہج کی رکھوالی کے لیے مسلک کتاب و سنت کی آبیاری کے لیے تمہیں بلائیں گے، آؤ گے انشاءاللہ، خون دل دے کے نکھاریں گے روح برگ گلاب کہ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔